سورہ حجرات چل رہی ہے. اس میں پہلی 5 آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، منصب، ان کا احترام، ان کی عظمت اور ان کے مرتبے پر گفتگو تھی، اور صحابہ کرام کو، امت کو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اکرام اور اعزاز کس طرح کریں، اس کی تفصیلات تھی. اس کے بعد پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر کوئی غیر معتبر آدمی کوئی ایسی خبر لائے جس کے جواب میں کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہو، بڑا کام ہو سکتا ہو، نقصان دہ بات ہو سکتی ہے معاشرے کے لیے، تو اس خبر کی تحقیق کیے بغیر کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے، نہ فرد کو، نہ معاشرے کو، نہ. اس کے بعد پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ رسول کا مقام یہ ہے کہ امت ان کے پیچھے پیچھے چلے. یہ نہیں کہ اپنی رائے سے ان کو متاثر کر کے اپنی رائے منوائی جائے اور رسول کو تابع بنایا جائے کہ ہماری رائے کا چلے. اگر ایسا کیا تو دنیاوی اعتبار سے بھی تباہ ہوگی اور دینی اعتبار سے بھی تباہ ہوگی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ رسول جب تمہارے درمیان ہیں تو جو وہ کہیں وہ مانو، جو رائے دیں اس پر اتفاق کرو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن سماج کا، مومن معاشرے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے. اور اس کے لیے 2 مسلمان لڑ پڑے، 2 مسلمان کا گروہ لڑ پڑے، تو مسلمانوں کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ فوراً دخل دے کر اس لڑائی کو، اس آفت کو ختم کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ایک گروہ زیادتی پر اتر آئے اور شریعت کی یا دین کی یا صلح کی بات نہ مانے، حدود سے تجاوز کرے، تو پھر طاقت کا استعمال کر کے اس کو مائل کرنا چاہیے شریعت کی پابندی کی. اور جب وہ شریعت کا پابند ہو جائے تو پھر صحیح اصولوں پر، صحیح شرائط پر درمیان میں صلح کر دی جائے. اس لیے کہ یہ صرف امت مسلمہ کی خاص پہچان ہے کہ عالمی سطح پر، پوری دنیا میں اس کی ایک برادری، اسلامی برادری، اس کا ذکر کیا قرآن نے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی. اور یہ ایک جسم ہے. جس طرح ایک جسم ہو تو اس کی انگلی میں پھانس لگ جائے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا. اس طرح دنیا میں پورے عرض پر کسی جگہ بھی کسی مسلمان کو کوئی دکھ پہنچے تو تمام مسلمانوں کو اس کا دکھ محسوس کرنا چاہیے، اس درد کو محسوس کرنا چاہیے. حد یہ ہے کہ جو عبادت اللہ کی ہے، یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں، جو عبادت اللہ کی ہے وہ عبادت بھی آپ کی قبول نہیں ہو سکتی جب تک آپ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے نماز و دعا نہ کریں. غیر معمولی بات ہے. اللہ اپنی عبادت بھی اس وقت قبول کرے گا جب آپ تمام دنیا کے نیک مسلمانوں کے لیے دعا کریں. پڑھیے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. امریکہ میں بیٹھے ہوئے آپ عراق اور افغانستان اور کشمیر اور الجیریا اور سعودی عرب، تمام مسلمان نیک مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. وہ وہاں آپ کے لیے کر رہے ہیں. اس طرح ہماری ایک برادری ہے، ایک دوسرے سے منسلک ہے، ایک دوسرے سے متعلق ہے. یہاں کا وہاں کے لیے دعا کرتا ہے، وہاں کا یہاں کے لیے دعا کرتا ہے. اس دعا کے بغیر نماز نہیں ہوگی. کتنی غیر معمولی بات.
یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی سے بڑی محبت کرتے تھے. مثلا حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دعا پڑھتے تھے. اور دعا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اور اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں, نہار ہو جائیں. جب یہ آیت پڑھتے تھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے جواب میں, اس آیت کے بعد وہ کہتے تھے اذن اے اللہ اگر ایسے ہی ہے تیرا وعدہ کہ تو مجھے راضی کر کے چھوڑے گا تو اذن تو پھر تو یہ ہے کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی ہوں. اندازہ کیجیے ایک ایک امتی سے کیا تعلق ہے, کیا رشتہ ہے. اس لیے جو مسلمان سے محبت نہ کر سکے وہ رسول سے محبت کا دعویٰ نہ کرے. جو مومن سے سینہ نہ ملا سکے, دل صاف نہ ہو, وہ ہمدردی نہ کر سکے, درد میں شریک نہ ہو سکے, وہ کیسے دعویٰ کرتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دیوار, جیسے ایک عمارت, ایک اینٹ دوسری اینٹ سے پیوستہ ہے نا. اور جو سوسائٹی میں کمزور تر ہیں مسلمان, اپنے اخلاق کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے نیچے ہیں. ہر دیوار کی نیچی اینٹ پر زیادہ بوجھ ہوتا ہے, وہ تمام اینٹوں کا بوجھ برداشت کرتی ہے, اس کے اجر و ثواب کا کوئی ٹھکانا نہیں. سوچیے مرتبے میں تو نیچا ہے لیکن وہ تمام اینٹوں کا, نیچے کی اینٹ تمام اینٹوں کی کا بوجھ برداشت کر لیتا ہے. اور اسی دیوار کی طرح ہم لوگ ہیں. اس لیے کسی بھی شخص کو حقیر, ذلیل, کمتر نہیں سمجھا جا سکتا, اس کبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو آیا نہیں سمجھ لیجیے, سنیے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اے مسلمانوں, کوئی قوم, کوئی مردوں کا گروہ دوسرے مردوں کے گروہ کو کمزور نہ سمجھے, ان کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر, مذاق نہ اڑائے. مذاق کا آدمی کیوں اڑاتا ہے؟ خود کو سمجھتا ہے کہ میں مذاق سے بالا تر ہوں, اونچا ہوں, اور یہ نیچا ہے, حقیر ہے. اس کبر کی وجہ سے وہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے. مذاق اڑانے کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. کوئی ایسا جملہ کس دے جس سے مذاق اڑ جائے, لوگ ہنس پڑے, یا کوئی عیب ہے اس کی جسم میں, اس عیب کا بیان کر دیا, یا اشاروں کے نایوں میں کہہ دیا صاحب دیکھیے ذرا کیا کپڑے پہن کے ہوئے ماشاء اللہ. کوئی ایسا جملہ جس سے اس کی تحقیر ہو, تذلیل ہو, یہ وہی شخص کرے گا جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے. بات تو یہ کافی تھی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی, لیکن عورتوں کا الگ سے بیان کیا. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. اور عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو سکتا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی ہے, معذور ہے, نہ اس کی زندگی اس کے لیے مفید ہے اور نہ ہمارے لیے مفید ہے, تو کیا فائدہ اس کی زندگی کا, آپ اجازت دیں. وہ بیچاری اپنی زندگی کے لیے خود بھی پریشان ہے, ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو آپ نے فرمایا تجھے کیا معلوم کہ اسی کی دوپہر میں اللہ تجھے روزی دے رہا ہو. اس لیے اللہ سے
معذور کے بجائے صحت مند بھی تو بنا سکتا تھا، تجھے جو دے رہا اس سے زیادہ اسے دے سکتا تھا، لیکن کوئی حکمت ہے اس کی کہ اس نے اس طرح کے بندے بھی پیدا کیے ہیں، اس لیے کسی کی تحقیر، کسی کی تذلیل کی کوئی گنجائش کسی کو نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، ہر انسان کو، وہ کچھ بھی سوچے، کبھی حقیر سمجھتا اپنے آپ کو یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، لیکن بہت کچھ دیا ہے۔ دمشق کی جامع مسجد کے راستے میں ایک فقیر پڑا ہوا تھا، بھیک مانگ رہا تھا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہماری تاریخ کے آدمی ہیں، وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس فقیر کو دیکھا پڑا ہوا معذور ہے، بیچارہ پڑا ہوا بھیک مانگ رہا ہے، تو کھڑے ہو گئے تو کان لگائے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار دیکھو کیسے کیسے صحت مند لوگ جا رہے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی معذوری ان کو نہیں ہے، ان کو تم نے کھانے کو بھی دیا، پینے کو بھی دیا، دولت بھی دی ہے، مجھے کو بس تم نے اس لائق بنایا ہے، یہاں پڑا ہوا بھیک مانگ رہا ہوں، ساری شامت میری آئی تھی، یہ کوس رہا ہے، اپنے دل میں یہ باتیں کر رہا ہے۔ مولانا جامی وہاں رک گئے اور اس فقیر سے کہا کہ بھائی میں تمہیں 1,00,000 درہم دینا چاہتا ہوں۔ فقیر نے کہا بابا جاؤ اپنا راستہ لو، 2 درہم تو کوئی دے نہیں رہا ہے، آپ 1,00,000 درہم دیں گے؟ کیوں؟ ایک تو ویسے ہی میں معذور پڑا ہوا ہوں، تم مذاق اڑا رہے ہو میرا۔ مولانا جامی نے کہا نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، سنجیدہ ہوں، میں تمہیں 1,00,000 دے سکتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ فقیر نے اٹھ بیٹھا کہ بھائی 1,00,000 مل رہا ہے، ایک شرط کیا ہے؟ 10 شرطیں مان لوں گا بھائی، آپ دے تو 1,00,000۔ مولانا جامی نے کہا شرط یہ ہے کہ میں تیری ایک آنکھ نکال دوں گا، مجھے ضرورت ہے ایک آنکھ۔ فقیر کو غصہ آیا اور اس نے کہا 10,00,000 دے گا تب بھی آنکھ نہیں دوں گا، مجھے کیا سمجھا؟ تو مولانا جامی نے کہا بھائی 10 لاکھ کی ایک آنکھ ہے تیرے پاس، اور پھر خدا کی ناشکری کر رہا، 10 لاکھ میں بھی نہیں دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان اگر سوچے تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا نوازا ہے کہ وہ اسے حساب نہیں کرا سکتا۔ اس لیے کسی وقت بھی کسی بات پر بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، ہزاروں سے بہتر بنا ہے، یوں سوچنا چاہیے۔ اور اگر فرض کیجیے کوئی تکلیف مصیبت آئی بھی ہے تو اس لیے آئی کہ ہماری بھلائی کے لیے آئی، اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہے، ہر چیز میں خیر ہوتی ہے نا، ہر چیز میں خیر۔ آپ اگر کبھی بیمار پڑے اس میں بھی خیر ہے، اس لیے کچھ سے گناہ جڑتے، کوئی اور مصیبت آئی اس میں بھی خیر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مرتبے میں اضافہ کرتا، کوئی آزمائش آئی اس میں بھی مرتبے میں اضافہ ہوتا۔ ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کا ایک وزیر تھا، ان کی عادت تھی وزیر کی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں بھی خیر ہو، اس میں بھی خیر ہو، جو بات سامنے ہوتی تھی وہ کہتے اس میں بھی خیر ہو۔ ایک دن اتفاق سے بادشاہ سلامت آئے دربار میں، انگلی پر پٹی بنی ہوئی تھی، پوچھا وزیر نے حضور کیا ہو گیا؟ کہا پورا انگوٹھا ٹوٹ گیا، پورا انگوٹھا کٹ گیا، ختم ہو گیا، بغیر انگوٹھے کے رہ گیا۔ تو وزیر نے کہا اس میں بھی خیر ہو۔ بادشاہ سلامت کو بہت غصہ آیا کہ بھائی میرا پورا انگوٹھا چلا گیا، یہ اس میں خیر ہو، اس کو جیل بھیج دیا۔ سچا واقعہ ہے، تاریخ کا ہے۔ وہ جیل میں رہنے لگے، 3-4 سال گزر گئے۔ ادھر بادشاہ سلامت شکار میں گئے، شکار کھیلتے کھیلتے ہرن کے پیچھے دوڑے، بہت آگے نکل گیا، وہاں جنگلیوں نے پکڑ لیا بادشاہ سلامت، بند کر کے گرفتار کر کے کمرے میں بند کر دیا۔ رات میں یہ میٹنگ ہوئی کہ کل ہمیں ایک بت پر ایک آدمی کو ذبح کرنا ہے، بھیٹ چڑھانا ہے، اس سے بہتر آدمی کون ملے؟ خوبصورت سا نوجوان ہے، صحت مند بھی ہے، اسی کو ذبح کر دیتے۔ طے ہو گیا کہ صبح کو بادشاہ سلامت کو ذبح کیا جائے۔
भेंट चढ़ाया जाएगा। चुनाचे इनका हिंदू महंत जब आया, पुरोहित पंडित आया और इसको ले जाने लगा कुर्बान करने के लिए। तो बुद्ध के करीब ले जाकर इसके कपड़े जब उतारना शुरू किए तो देखा अंगूठा कटा हुआ है। तो ऐलान किया उसने, पंडित ने, इसकी तो कुर्बानी जाएगा, इसको तो अंगूठा कटा हुआ। लोगों ने मार के निकाल दिया कि इसलाह बनी है कि तेरी कुर्बानी हो सके। जा मैं घर आ गए, 2-3 दिन तो बेहोश रहे, फिर उसके बाद दरबार में आने लगे। अब उन्हें याद आया कि हमने वजीर को बंद कर रखा था और कितना गलत काम किया हमने। अगर यह अंगूठा मेरा होता तो मैं तो कुर्बान हो गया, तो ज़िबा हो गया। बुलाया उस वजीर को, बड़ी इज्जत से बिठाया, बहुत माफ़ी मांगी उससे, बहुत माफ़ी मांगी कि मेरी तो जान बच गई, तूने बिल्कुल सही कहा था कैसे मैं कर दूँ। और तू 3 साल तक 4 साल तक तुम जेल में रहे, तकलीफें उठाई, बड़ी माजरत की, बड़ी माफ़ी मांगी। तो वज़ीर ने कहा बादशाह सलामत, ज़्यादा माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें भी खैर थी कि मैं जेल में था। अगर जेल में ना होता तो आपके साथ शिकार में होता, आप तो बच जाते। मेरी कुर्बानी है। इसलिए अल्लाह की तरफ से जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, इस पर निगाह रखिए। जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, जिसको जो मर्तबा दिया है वो ठीक दिया है, जिसको जिस मकाम पर बिठाया है ठीक बिठाया है। हमें कोई हक नहीं पहुँचता कि किसी की तस्दीक करें, किसी की तहकीर करें, किसी का मजाक उड़ाएं। औरतें औरतों को मजाक ना उड़ाएं। कभी माल की वजह से मजाक उड़ाया जाता है गरीब आदमी का, कभी जिस्मानी कमजोरी की वजह से उड़ाया जाता है, कभी कोई और आदत ऐसी होती उड़ाया जाता है, किसी तरह भी नहीं उड़ाना चाहिए। और मुफस्सिरीन ने लिखा, मैं नहीं कहता हूँ, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि औरतों में यह ज़्यादा होता है, इसलिए अल्लाह ने अलग से जिक्र किया उनका, वरना की ज़रूरत नहीं थी। मर्दों के दरमियान के साथ ही जिक्र था, काफ़ी था। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और अपने आप को ताना न दो, अपने आप के ऐब न निकालो, अपने आप के ऐब न निकालो। एक मुसलमान दूसरे को कहेगा तो अपनी बिरादरी तो है ना, अपने आप को कह रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप उसे कहेंगे तो वो आपको कहेंगे, तो वो आपने अपने आप को कहलवाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, कोई अपने बाप को गाली हरगिज़ न दे, कोई अपनी माँ को हरगिज़ गाली न दे। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें कौन बदनसीब ऐसा होगा जो माँ को गाली देगा। कहा, तुम किसी की माँ को गाली दोगे तो वो जवाब में तुम्हारी माँ को गाली देगा ना। तुम किसी की माँ को गाली देना जो है वो मैं अपनी माँ को गाली देना। वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और बुरे अलक़ाब से किसी को याद नहीं। अगर कोई फर्ज कीजिए लंगड़ा है तो लंगड़ा कह के न बुलाओ, अंधा है तो अंधा कह के न बुलाओ, काना है तो काना कह के न बुलाओ, गंजा है तो गंजा कह के न बुलाओ, या और कोई ऐब है, कोई और लक़ब है किसी तरह का। हाँ, अलबत्ता इसमें ये इजाज़त है कि किसी की पहचान ही कोई बन गई हो और वो आम मशहूर हो गया, जैसे कल्लू भाई मशहूर हो गए, काले रंग की वजह से कल्लू भाई मशहूर हो जाते। तो अब वो बड़ा नहीं मानता, इसलिए कि वो एक नाम मशहूर हो गया है आम अंदाज का। अलबत्ता जिस नाम से दूसरे चिड़े या नागवार उनको गुजरे, या तहकीर हो या तजलील हो, उस नाम से किसी को याद नहीं करना चाहिए। और ऐसा लक़ब भी किसी को नहीं देना चाहिए जिस लक़ब से कोई बेइज्जती होती हो, तहकीर होती हो, तजलील होती हो, वो लक़ब भी किसी को नहीं देना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलक़ाब देने में बहुत कुशादा दिल थे और बड़ी मोहब्बत के लक़ब देते थे। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुछ गुफ्तगू हो गई तेज़। हज़रत अली नाराज़ हो गए और गए और खाने काबे के नीचे, ज़मीन तो कच्ची थी ना, पक्की वक्की जो आपको नज़र आ रही है, ये पक्की नहीं थी उस ज़माने में, कच्ची ज़मीन थी। उस कच्ची ज़मीन पर खाने काबे की दीवार के नीचे लेट गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने के लिए गए। पूछा, अली कहाँ है? तो कहा, या रसूलल्लाह, वो नाराज़ हो गए, मैंने कुछ सख्त बात कह दी, वो नाराज़ हो गए, चले गए।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے، دیکھا تو وہ خانہ کعبے کی دیوار کے نیچے مٹی میں لیٹے ہوئے۔ تو آپ نے کہا، وہاں پہنچ کے ہلایا اسے، ہاتھ ہلایا ان کو اور کہا، یا ابا تراب، اے مٹی والے، ابو تراب مٹی کے باپ، مٹی والے، یا ابا تراب اٹھو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے یہ لقب جب دیا، مجھے اس لقب سے جب کوئی پکارتا ہے تو میرا روح آنگا خوش ہوتا، اتنا لقب پسند آیا۔ یہ تو ممکن ہے کہ ہم کسی کے اچھے لقب رکھیں، اچھے ناموں سے یاد کریں، یہ تو جائز ہے، لیکن یہ کوئی ایسا لقب دے جس سے تذلیل ہو، تحقیر ہو، نہیں جائز ہے۔ یہ تین باتیں ہیں۔ ابھی آپ نے سورہ محمد میں آیت سنی تھی نا، میں نے بتائی تھی، رحماء بینہم، مومنین کی سوسائٹی میں ہے کہ ایک دوسرے پر بڑے رحم دل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، یہ بیان کیا گیا۔ یہ تین باتیں وہ ہیں جو ایک دوسرے کو بغض دلانے والی، نفرت پیدا کرنے والی، دوری پیدا کرنے والی، دشمنی پیدا کرنے والی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تین باتوں سے بچایا۔ ان تین باتوں کی قسمیں جب نکلیں گی تو بہت سی قسمیں نکلیں گی، ان تمام قسموں سے بھی بچنا چاہیے۔ وہ تمام چیزیں جو مسلمان اور مسلمان کے درمیان دوری اور بیزاری پیدا کریں، وہ تمام باتیں ناجائز ہیں۔ یہاں تین باتیں مثال کے طور پر اور بنیادی طور پر بیان کی گئی ہیں، سماج کو بانٹنے والی باتیں۔ تین باتیں اور ہیں جو ذاتی اصلاح کی، شخصی اصلاح ہے۔ تین باتیں وہ ہیں، تین باتیں سمجھیے، ان کی تفصیل کل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ان تینوں باتیں سن لیں آپ۔ گمان بہت زیادہ نہ کرو اس میں، پہلی بات شخصی اصلاح کی بات۔ تجسس میں نہ پڑو، قریب میں نہ پڑو، کسی کے گھر میں نہ جھانکو، کسی کے بارے میں کوئی بات ذرا سے سن لی تو تلاش میں پڑ گئے کہ نہیں واقعی کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ گھریلو معاملات میں خطوں میں نہ پڑو۔ ہوتا یہ ہے نا کہ پڑوسی کے گھر میں اگر کچھ سامان اچھا آ گیا ہے تو فکر ہو رہی ہے کہ صاحب یہ سامان اتنا اچھا کیسے آ گیا، یہ بیچارہ اتنا کہاں سے کمانے لگا۔ یہ سب تو ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ ان تینوں کی تشریح انشاءاللہ کریں۔